جو میں نہیں دینے کے لیے تیار تھا. اس کا مطلب کہ سر آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے آئی ایس آئی کے اندر بھی سورسز ہیں, تو کیا کوئی اس حوالے سے انفارمیشن ہے؟ دیکھیے عمران ریاض کی تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور میں حیران ہوں کہ جو صحافی ہیں جو جہاں ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے صحافت میں تو ان کی خاموشی دیکھ رہا ہوں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اتنے جو یوٹیوب میں سب سے بڑی جس کی ویورشپ تھی, اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں, ویورشپ کا مطلب کہ پبلک اس کو فالو کرتی تھی, تو اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں تو یہ تو پھر کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو بالکل میڈیا کو بند کر دیا ہے, یہ تو کبھی ضیاء الحق کے دور میں تھا, یہ مشرف کے معاشرہ میں ایسا نہیں تھا. وہ تو لبرل تھا, میں اپوزیشن میں تھا, ہم ہر ٹی وی پہ ہر جگہ جا سکتے ہیں. تو یہ تو بالکل ان کی خیریت کے حوالے سے کوئی یہ تو انفارمیشن؟ بالکل انہوں نے میڈیا کو بند کر دیا, اور جو صحافی باہر چلے گئے, کتنے بڑے بڑے نام کریڈیبل صحافیوں کے باہر چلے گئے, ان کے اوپر باہر کیسز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر عمران ریاض کا مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, مجھے خوف ہے کہ اس کو انہوں نے تشدد نہ کیا اور اس لیے ڈر رہے ہوں پبلک میں عدالت کے سامنے لانے کے. میری جدوجہد جاری رہے گی, تو لیکن ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف آپ سے بات کریں, تو یہ کون سی جدوجہد ہے جس میں آرمی چیف بات کریں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ صرف ایک چیز, ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں مانگ رہا, نہ میں کوئی مدد چاہتا ہوں کوئی الیکشن میں میری مدد کرے, نہ میں کہتا ہوں کہ میرے کوئی کیسز معاف کروا دیں, نہ میں کہتا ہوں کہ مجھے باہر بھیج دیں, ای سی ایل سے ہٹا دیں. میں تو اس ملک میں وہ لڑوں گا سارے کیسز. میں ملک کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اکانومی بیٹھ کے یہ ہے, ہماری پالیٹکس جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے, ملک کے ادارے تباہ کر دیے ہیں. ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. سر ملک کے لیے آپ شاہ محمود قریشی کی جو لے کے آئے تھے آپ کے پاس, اس پہ نہیں عمل کر سکتے ملک کے لیے؟ میرے پاس کوئی چیز نہیں لے کے آئے تھے. اچھا بائی دا وے, بات چیت کی ابھی میں آپ کو بتا دوں, بات چیت سے ابھی نہیں, جب میری گورنمنٹ ہٹائی گئی تب بھی ہم نے بات چیت جاری رکھی تھی. باجوہ سے 2 میں نے میٹنگز کی تھی, ایک کمیٹی تھی جو ان سے بات چیت کر رہی تھی. اس کو بھی آفر کیا, عاصم کو بھی بات چیت کا. پولیٹیشین ہمیشہ بات چیت کیا کرتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا کیونکہ ان کا کوئی اور وہ اس لائن پہ چلے ہوئے ہیں کہ عمران خان مائنس پاکستان کی پالیٹکس ان کا فیصلہ ہوا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپ جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جمہوریت کو مائنس کر دیتے ہیں, اور جمہوریت کا مطلب کہ آزادی ختم کر دیتے ہیں. آزادی ختم کرنے کا مطلب مستقبل ختم کر دیتے ہیں. خان صاحب, آصف علی زرداری سے میں نے پوچھا آپ کے بارے میں کہ آپ کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کوئی سائڈ لائن نہیں لگایا جا سکتا, اللہ بادشاہ ہے. گزشتہ ہفتے ابھی ہی ندیم افضل چند نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کریں, انہوں نے مشورہ دیا. تو کیا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح؟ دیکھو ابھی تو الیکشنز کی ابھی تو لگ رہا ہے کہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف کو بالکل ختم نہیں کر دیا جائے گا الیکشنز, لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشنز کروائیں گے. اور وہ ابھی تک انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں, دیکھیے لوگوں کو آپ 50-60 لوگوں کو توڑ بھی لیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کا تو جب تک ووٹ بینک ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو جس کو ٹکٹ دے گا جیت جائے گا. اور یہ جو سارے حربے استعمال کیے گئے, ووٹ بینک تو بڑھتا جا رہا ہے پارٹی. خان صاحب آپ پارٹی کے ساتھ آپ کے عہدے پر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے, قاضی فائد عیسیٰ صاحب پر کیس جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ جیسے بارگین کرتے تھے, وہ کس کے کہنے پہ کرتے تھے, آپ اس سے لا علم تھے؟ دیکھیں میں نے آج تک نہ میڈیا کے ساتھ کوئی انٹرفیرنس کی, نہ جوڈیشری کے ساتھ کبھی کی, نہ ایف آئی اے کو کہا کہ کسی کے اوپر کیسز بناؤ, نہ کسی چیلنج کرتا ہوں کوئی آئی جی پولیس مجھے کہا کہ میں نے کسی کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر جھوٹے کیسز بناؤ. میرے دور کے اندر 95% کیسز پرانے آ رہے تھے, یہ سارے ان کے پینما وغیرہ کیسز پرانے تھے. ہمارے تو صرف شہباز شریف کا وہ مقصود چپراسی والا کیس تھا, اور وہ جو چینی پاپڑ والا, ہمارے زمانے میں کوئی کیسز ہمارے پرانے کیسز تھے. میرے سے این آر او مانگ رہے تھے,
जो आपने सुप्रीम कोर्ट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी आपकी, लेकिन अब आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो जमहूरी रिवायात है उसके मुताबिक फैसले कर रही है? मेरे ख्याल में हमारी अदलिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आज़ाद किया। जो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट थी उसमें एक अदलिया की आज़ादी के ऊपर सारी कौम उसके पीछे लगी, पहले वकरा हुआ फिर कौम खड़ी हुई। तो ये बड़ा एक आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क की डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और अदलिया और मीडिया। लेकिन आज any person specific law, which benefits a specific person, like the NAPLAW amendment. As far as I know, under law, it's not allowed. One lawyer has sought really the law of the NAP while asking questions from the NAP seeking details. That too is because of the new laws. What relief have they got? I mean, they're all bogus cases. There is no relief to get. All the cases, I mean, the moment they go to court, they'll be discarded. But the point is that in other cases, I mean, Panama was not a case made by us. It was an international expose where a lot of people found these, their offshore accounts and their hidden wealth got exposed all over the world. So it wasn't a conspiracy by the opposition. In this case, these are 160 cases. I mean, where in the world do you have 160 cases in a few months? Do you fear a disqualification? Anything can happen. I don't know. Anything can happen. Are you in contact with any other leaders that have left the party already? No. दूसरे हूँ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आगे की मेरी जदोजहद जारी रहेगी, तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला खत्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ करवा दें, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें, ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में वो लड़ूंगा सारे केसेस। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ के ये है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह कर दिया है, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं। एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है, तो हम तो उसकी बात कर रहे सर, हैं। मुल्क के लिए आप शाह महमूद कुरैशी की जो लेके आए थे आपके पास, उस पे नहीं अमल कर सकते मुल्क के लिए? मेरे पास कोई चीज नहीं लेके आए थे हमने तो। अच्छा, बाय द वे, बातचीत की अभी मैं आपको बता दूं, बातचीत से अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाई गई तब भी हमने बातचीत जारी रखी थी। बाजवा से 2 महीने मीटिंग्स की थी, एक कमेटी थी जो उनसे बातचीत कर रही थी। इसको भी ऑफर किया, आसिम को भी बातचीत का। पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करता है? वो और बात है कि उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनका फैसला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं। और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं, आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, आसिफ अली